صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضری۔ استنبول کی سیر کے لیے جو بھی یہاں آتا ہے وہ اور کچھ دیکھے نہ دیکھے پر دو مقامات کی زیارت کی خواہش ضرور رکھتا ہے، ایک آیا صوفیہ اور دوسرا مقام حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہماری اگلی منزل حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت تھی۔ ہفتہ کے دن یہاں اچھا خاصا رش تھا۔ مقامی لوگوں کے علاوہ دیگر سیاح بھی قبر ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت اور مسجد ایوب میں نماز پڑھنے کی سعادت کے لیے تشریف لا چکے تھے۔ اگرچہ یہ مسجد بہت ہی خوبصورت ہے لیکن اتنی وسیع و عریض نہیں ہے جو نمازیوں کو اپنی آغوش میں جگہ دے سکے، لیکن اس کا صحن اور گیٹ کا بیرونی حصہ کافی وسیع ہے۔ لوگ وہاں بھی صف بندی کر کے نماز کی ادائیگی کر لیتے ہیں۔ نماز کے دوران وقتی طور پر مزار کے اندر جانے والا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اس دوران نظم و ضبط برقرار رہے۔ ہم نے قدیم قبرستان کی زیارت کی جو قسطنطنیہ کی قدیم حفاظتی دیوار کے ساتھ ہے۔ اس میں بھی صحابہ کرام اور تبع تابعین کے دور کی کچھ قبریں موجود ہیں۔ یہ قبرستان بڑی شاہراہ سے ہوتا ہوا اوپر پہاڑی تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ استنبول کا سب سے بڑا اور پرانا تاریخی قبرستان ہے جس کی تاریخ 52 ہجری سے قبل کی ہے۔ 1 گھنٹہ قبروں کی زیارت کے بعد ہم میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر موجود تھے۔ رش اب قدرے کچھ کم ہو چکا تھا لیکن پھر بھی بھیڑ تھی۔ مقبرے کی تنگ سی راہداری سے گزرتے گزرتے میں اس خوش قسمت ہستی کی قبر کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر ان کی زندگی کے بے شمار پہلو میرے ذہن کے دریچوں میں گردش کرنے لگے۔ یہ وہ عظیم ہستی تھیں جنہیں ہجرت مدینہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف نصیب ہوا تھا۔ مدینہ کے کتنے سرداروں کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں مہمان بنے، لیکن یہ سعادت صرف حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی خود بخود حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے جا رکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں قیام کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں آج مسجد نبوی واقع ہے۔ آپ حافظ قرآن تھے، 150 کے قریب احادیث مبارکہ بھی آپ سے منسوب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جذبہ جہاد سے ہمیشہ سرشار رہے۔ جنگ احد، بدر اور خندق میں اسلامی لشکر کا حصہ بنے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو لشکر قسطنطنیہ فتح کرنے بھیجا گیا تھا آپ اس میں شامل ہوئے۔ اگرچہ اس وقت ضعیف العمر تھے لیکن شوق شہادت کی وجہ سے اس لشکر میں بھی شرکت کی۔ آپ نے 52 ہجری میں قسطنطنیہ کے نزدیک کسی جگہ وفات پائی۔ وصیت کے مطابق آپ کو شہر کے نزدیک دیوار کے بیرونی جانب دفن کیا گیا، کیونکہ اس وقت طویل محاصرے کے باوجود بھی قسطنطنیہ کی فتح ممکن نہیں ہو رہی تھی۔ مسلمانوں نے تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ کے سائے میں بڑی مشکل سے اس فصیل کے سائے میں آپ کو دفن کیا۔ فاتح مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بھی اسی قبرستان میں کسی جگہ موجود ہے، لیکن کوشش کے باوجود ہم اس مقام پر نہ پہنچ سکے، جس کا افسوس رہے گا۔ مقامی لوگوں سے بھی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی اتنی زیادہ معلومات نہیں رکھتے تھے۔ کچھ فاصلے پر قلعے کی فصیل کے باہر 3 دیگر صحابہ کرام اجمعین کی قبور مبارکہ بھی موجود ہیں۔ وہاں بھی حاضری مقصود تھی، جن کے نام یہ ہیں: حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت احمد اللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صائب الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے حالات زندگی کے متعلق مجھے زیادہ معلومات نہیں مل سکیں، لیکن پھر بھی ان قبور کی زیارت ہمارے لیے باعث سعادت تھی۔ شام ہونے والی تھی۔ دعا اور زیارت کے بعد ہم بذریعہ بس اپنے ہوٹل کی جانب چل دیے۔